السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ابھی تک پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ یو اے ای سے آنے والی جو فلائٹس ہیں عید کے دنوں میں، عید سے پہلے یا عید کے فوری بعد، کہ ان پر کوئی پابندی یا کٹ یا قدغن یا سسپینشن عائد کی جائے گی یا نہیں. اگر عائد کی جائے گی تو کتنی فلائٹس پر کی جائے گی؟ اس حوالے سے کسی بھی فیصلے کی آمد کا انتظار ہے. امید ہے اللہ بہتر کرے گا. اور لیکن سول ایویشن اتھارٹی کے میرے جن ذرائع سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. دوسری خبر یہ ہے کہ ایک افسوسناک خبر ہے، وہ یہ کہ آج ہی مجھے اطلاع ملی کہ امریکہ میں میرے ایک پرانے اچھے دوست، ان کا کووڈ-19 کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آپ سے بھی دعا ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ان کا نام تھا ندیم ہوتیانہ. وہ واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی میں کافی عرصے تک پریس اتاشی بھی رہے. پاکستان کی وزارت خارجہ میں اسلام آباد میں یہاں کے پبلک ریلیشن ڈائریکٹر بھی رہے اور انتہائی خوبرو نوجوان تھے. اتنی زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، خوش گفتار تھے، با اخلاق انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین. بڑا افسوس ہوا، وہ کووڈ-19 کی وجہ سے امریکی ریاست ورجینیا کے شہر فیئرفیکس کاؤنٹی میں ان کا انتقال ہوا. ایک خبر یہ بھی ہے کہ اب یو اے ای کے جو وزیر اعظم ہیں، جو دبئی کے حکمران ہیں، انہوں نے دبئی میں ایک فوڈ ٹیک ویلی کا افتتاح کیا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ویلی کے اندر اس طرح کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا کہ آنے والے چند برسوں میں متحدہ عرب امارات جو ہے وہ خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا. یعنی اپنی خوراک کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں 3 گنا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود کفالت حاصل کر لے گا. یہ بہت اچھی خبر ہے اور اس سے ظاہر ہے روزگار کے مواقع میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن اس وقت میرے نزدیک جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای میں دنیا کے دیگر ممالک کی طرح یو اے ای میں بھی وبا اپنے پنجے گاڑ رہی تھی. لیکن آج بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے لو کیسز کا. یعنی اب آج جو رپورٹ ہوئے کیسز ان کی تعداد ہے 1712. یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو ہم نے کیسز دیکھے ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً کافی کم تعداد ہے. لیکن اس کے باوجود 4 اموات ہوئی ہیں اور اب کل جو انتقال کرنے والے لوگ ہیں کووڈ-19 کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں یو اے ای میں ان کی تعداد ہو گئی ہے 1591. البتہ پاکستان میں صورتحال اسی طرح جوں کی توں برقرار ہے. 11% کے قریب شرح رہی ہے آج بھی، اور 146 افراد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انتقال کر گئے کووڈ-19 کی وجہ سے. یہ میں سرکاری اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو حکومت جاری کرتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ در حقیقت اموات، کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہی صورتحال انڈیا کی ہے. انڈیا کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے، کرفیو بدستور نافذ ہے. ایک اچھی خبر جو کہ بیسیکلی تو انڈیا کی گورنمنٹ نے اپنے شہریوں کو ایک سہولت دینے کا اعلان کیا، وہ یہ ہے کہ آکسیجن کنسنٹریٹرز. اس سے پہلے انڈیا میں اس کی درآمد پر یعنی اس کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی تھی. اب انہوں نے اپنے شہریوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ گفٹ اسکیم کے تحت کسی بھی آن لائن کمپنی سے، کہیں سے بھی دنیا میں کسی بھی جگہ سے یہ کنسنٹریٹرز، آکسیجن کنسنٹریٹرز جو ہے وہ بغیر کسٹم ڈیوٹی کے منگوا سکتے ہیں اپنے گھریلو استعمال کے لیے، کمرشل استعمال کے لیے نہیں. یعنی اسپتالوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، عام افراد کو اس کی اجازت دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے بھی، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے کہ انڈیا کی ان اقدامات سے، جو اچھے اقدامات ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے، فائدہ حاصل کیا جائے اور اپنے شہریوں کو اس طرح کے جو آکسیجن کنسنٹریٹرز ہیں ان کو امپورٹ کرنے میں سہولت فراہم کی جائے، اس پر کسٹم ڈیوٹی نہ چارج کی جائے.
تاکہ ان کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلکہ بتانا ضروری ہے کہ آکسیجن کنسنٹریٹر ہوتا کیا ہے۔ یہ عام آکسیجن سلنڈر کی طرح نہیں ہوتا، اس میں تو سلنڈر میں آکسیجن کو بھر دیا جاتا ہے، یعنی گیس جو ہے وہ آکسیجن گیس بنا کر اس کو ایک سلنڈر میں منتقل کر دیا جاتا ہے، بعد میں آپ اس سلنڈر کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو آکسیجن کنسنٹریٹر ہے یہ ایک چھوٹی مشین بھی ہے، اتنی اس کی تصویر بھی میں آپ لگا دوں گا، آپ شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہ آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہوا سے، فضا سے جو آپ کے گھر میں یا آپ کے دائیں بائیں جو آکسیجن موجود ہوتی ہے، یہ اس کو اس مشین کے ذریعے آپ کی مناسب جو بھی آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے اس میں یہ کنورٹ کرتا ہے اور یہ آپ کو آکسیجن یہ مشین فراہم کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ آکسیجن کی طرح آکسیجن جو اسپتالوں میں لگائی جاتی ہے، آپ ماسک پہن لیتے ہیں، اس کو ایک بجلی کے ایک ساکٹ میں اس کو آپ لگا دیتے ہیں، اس کو آن کرتے ہیں، اس میں شاید ڈسٹلڈ واٹر بھی ہوتا ہے، اس میں فلٹرز بھی ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ سارے گیجٹس آتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشین جو ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو میں پاکستانی روپوں میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ عام طور پر مارکیٹ میں مختلف جو آن لائن جو کمپنیاں ہیں وہ جو آفر کر رہی ہیں، اس کی قیمت تقریباً پاکستانی روپوں میں 40,000 سے لے کر 40 لاکھ تک ہے، اور عام طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایوریج مشین جو ہے جو اچھی، اس کی قیمت ہے تقریباً 60,000 سے 70,000 روپے تک۔ اب یقینی طور پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غریب آدمی کس طرح یہ افورڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے یہ میں اپنی خبر شیئر کر رہا ہوں یا اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو اس طرح کی مشینیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو شخص اگر 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کا موبائل فون افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس مشین کا حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، خاص طور پر جبکہ اسپتالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن والے جو بیڈز ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، آکسیجن بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ انڈیا میں تو برا حال ہے، آپ سب جانتے ہیں، وہاں کی حکومت نے تو یہ ایک سہولت کا اعلان کر دیا، امید ہے حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے کوئی اعلان کر دے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی امید رکھنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آکسیجن کنسنٹریٹر کی مانگ بڑھ جائے، ڈیمانڈ بڑھ جائے اور حسب معمول، حسب روایت، حسب عادت ہم لوگ اس کو شارٹ کر دیں، اس کی شارٹیج، مصنوعی شارٹیج پیدا کر دیں، پھر اس کو اپنی من مانی قیمتوں پر فروخت کریں۔ اسی طرح جس طرح گزشتہ سال ہم نے سینیٹائزرز مہنگے کر کے فروخت کیے، جس طرح ہم نے ڈیٹول کو مہنگا کر دیا، شارٹ کر دیا، جس طرح ہم نے ماسکس میں جو ہے وہ اربوں روپے کی ناجائز منافع خوری کی، لوگوں کی زندگیوں اور جانوں سے کھیل کر۔ امید ہے ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کسی بھی اچھی آن لائن کمپنی سے جا کر اپنے لیے، گھر کے لیے، ویسے بھی یہ ضروری نہیں کہ کووڈ، ویسے بھی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں یہ مشین ہونی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے آپ کا آکسیجن لیول اگر کم ہوتا ہے تو آپ اس مشین کو یوز کر کے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مشین کے استعمال سے آپ کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں آکسیجن کنسنٹریٹر، یعنی آکسیجن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر آپ اس سے سانس لے سکتے ہیں جب تک یہ مشین چل رہی ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اپڈیٹس کے لیے منتظر بھی رہتے ہیں۔ البتہ فلائٹس کے حوالے سے جو ہی کوئی تازہ ترین خبر آتی ہے، جس وقت بھی آئی، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔